ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ قافیے کے اہتمام کے ساتھ میرے بھائی محترم احسان شاکر اعظمی نے پڑھنے کا شرف پایا۔ جن کے گھر اذن لے کے آئیں ملک، مرتبہ فاطمہ کا کیا کہنا۔ بہت ہی خوبصورت شعر تھا۔ اس شعر نے ایک طرف علامہ عتیق الزماں صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف دائیں سمت میری روح کا جو مقام ہے وہاں پر خلیفہ حضور سرکار نظمی میاں شاہ صاحب قبلہ، ممبئی کی ایک بڑی تاریخی بڑی عبقری شخصیت علامہ شاہ حضور مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ میں اس شعر کو 4 مصروں میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ جن کے گھر اذن لے کے آئیں ملک، مرتبہ فاطمہ کا کیا کہنا۔ احسان بھائی کی قبیلے کے ایک بڑے عظیم لہجے کے مالک بھائی ممتاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شعر پڑھنا بھی جانتے ہیں، شعر سننا بھی جانتے ہیں۔ اس وقت ان کے سننے کی باری ہے۔ دیکھیں میں شعر پڑھتا ہوں، ادھر اجازت دیجیے۔ علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیروں کا غسالہ پی پی کر کے اپنے اندر توانائی محسوس کرتا ہوں۔ جن کے گھر اذن لے کے آئیں ملک، حکم اجازت، مرتبہ فاطمہ کا کیا کہنا۔ ملک الموت مخدوم کائنات کے دروازے پر ہے۔ شاعر کہتا ہے کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا، مصرع کہہ سکتا ہے آپ میں سے ان کو جن کو تواریخ یاد ہے، جو ایسا مؤدب انداز کسی نہ کسی اسکرین پر دیکھ چکے ہیں، کتابوں کی اسکرین پر۔ میرے بھائی نے کہا جن کے گھر اذن لے کے آئیں ملک، مرتبہ فاطمہ کا کیا کہنا۔ شاعر کہتا کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، ملک الموت سے، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں جہاں تک آواز جائے وہاں وہاں سے آواز آئے، یہ میزبانی کا طریقہ ہے۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، آواز پہنچی؟ بس اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتا دیجئے گا، میں آواز نکالنا جانتا ہوں۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دارالعلوم اہل سنت مدینۃ العربیہ، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، حضرت علامہ مولانا آصف رضا سیفی، نعرے تکبیر۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ یہ دروازے مخدوم کائنات ہے، یہ اللہ اکبر، یہ حضور کا دل ہے، یہ حسن حسین کی ماں کا نام فاطمہ، اللہ اکبر، مخدومہ زینب اور محسن کی ماں کا نام فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ردائے نور شریف کا فیضان جن کو ملا ہے، ان کی جوتیوں میں ہمارے بچوں کو دال چاول عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہمیں مخدوم کائنات کی بارگاہ کا مؤدب حاضر باش ہونے والے وجود کی بارگاہ کا خادم بنائے۔ اب بیٹھے، تقریر کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور بڑی عبقری شخصیت جس کا تعلق ممبئی سے، ایک بڑے ادارے میں وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور ایک بڑی تاریخی مسجد میں وہ خطیب و امام بھی ہیں، ایک بڑا شہر ان کے دسترس میں ہے۔ سنیت کے فروغ کے لیے ان کا انتظار رہتا ہے، دم توڑتی ہوئی سانسوں کو وہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن سوال علامہ عتیق الزماں صاحب قبلہ کے مائک پر آنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ان کی قربانیاں اس ادارے کی بنیاد کی اینٹوں میں دکھائی دے رہی ہیں، اور آج بھی وہ اینٹوں سے لے کر کے مینار تک نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دور اندیشی، ان کی نقطہ شناسی کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ آصف بھائی اس وقت چندہ میری ضرورت نہیں ہے، ضرورت کسی ایسی شخصیت کی ہے، میں تو یہاں کا میزبان بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں، ان کی اس دور اندیشی پر میں ان کے قدم کو چومتا ہوں۔ اب 1 گھنٹے کے لیے اتنی بڑی بھیڑ، اتنے بڑے ازدحام میں ایک شخصیت کو پیش کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹے میں کوئی کیا کر لے گا، 1 گھنٹے میں کوئی کیا کر لے گا، کتنے لوگ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کتنے لوگ سچی توبہ کی بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر شخصیت پر کسی ذات کا فیضان ہو تو 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے۔ آج انڈونیشیا کو اسلام کا مرکز کہا جاتا ہے، کل انڈونیشیا میں بودھسٹ کو لوگ رہتے تھے، جینسٹ کو لوگ رہتے تھے، لادینیت تھی، وہاں دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، اذان دینے والا کوئی ایک انسان نہیں تھا۔ آج انڈونیشیا میں ہر 4 جانب قرآن کی آواز آتی ہے۔ معلوم ہے ایک شخص نے ہی انقلاب برپا کیا تھا۔ انڈونیشیا کے بارڈر پر ایک مسلمان قید ہو گیا،
اس کو انڈونیشیا کی پولیس نے قید کر کے اپنے ملک کے کسی جیل خانے میں ڈال دیا. اکیلا مسلمان. آواز پہنچی؟ بولیے گا بس. آواز پہنچی؟ ایک مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں ڈالا گیا. یہ ہمارے ملک کی جاسوسی کرنے والا شخص یہ بارڈر پر کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ مسلمان 4 سال تک انڈونیشیا کی جیل میں تھا. 4 سال کے بعد جب اسے باعزت بری کیا گیا تب تک وہ جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. ایک شخص سے انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ اونچی آواز میں بولے بھائی، انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ ایک میرے آقا سرکار سید غیاث الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی مخدومہ ام الورا کے بیٹے سرکار حسن، نام ہے حسن، پیدا ہوئے ہیں سنجر میں. حضور کی مداح شریف سے آواز آئی میرا معین الدین ہے. دنیا اسے سلطان الہند غریب نواز کہتی ہے. ان کے نام پر بول دیں یا غریب نواز. اکیلا میرے آقا عطا رسول 90 لاکھ لوگوں کو حضور کی غلامی کے لیے تیار کیا کہ نہیں کیا؟ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ ایک آخری جملہ سنیں. ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے جن کو پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کہتے ہیں. بیٹھے رہیے گا. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری. یہ وقت اعلیٰ حضرت کا تھا، یہ وقت شیخ دیدار علی شاہ کا تھا، یہ وقت سرکار بابا تاج کا تھا، یہ وقت سرکار وارث پاک کے عین کا تھا، یہ وقت سرکار انسان علی شاہ لترا شریف کا تھا، یہ وقت حضور سرکار رئیس الاولیاء مسوری شریف کا تھا، یہ وقت حضور سرکار پیر مہر علی شاہ گودرا شریف کا تھا، یہ وقت قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کا تھا. اسی دور میں ایک بزرگ عالم دین آئے جن کو پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کہا جاتا ہے. انہوں نے ہی خواب میں غوث اعظم کو دیکھا تھا اور سرکار غوث اعظم سے ایک سوال کیا تھا، شیخی یہ بتائیں کہ اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ انہی سے غوث اعظم نے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کے احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے. مجھے ایک آدمی کے انقلاب کی بات کرنی ہے. 1 گھنٹے کے لیے میں بلا رہا ہوں اور بڑی ہی سلجھی اور بڑی مبارک شخصیت ہیں ممبئی شہر کی. اس ہیرے نے وہاں بڑا کام کیا ہے، بڑی چمک پھیلائی ہے. ایک آدمی انقلاب کیسے برپا کرتا تھا؟ یہی پیر جماعت علی محدث لائل پوری ہیں. 20-25 وہابیہ دیابنا کے لوگ ان کے پاس آ گئے. بولے جماعت علی شاہ صاحب. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے. فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا بس بیٹھ جاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم وہابی عقیدے کے لوگ ہیں اور آپ سنی عقیدے کے لوگ ہیں، آپ سے مناظرہ کریں گے. آپ اکیلے ہیں، ہم 20-25 ہیں، آپ بھی 10-20 لوگوں کو بلا لیں، تب تو مقابلہ زوردار ہوگا. پیر سید جماعت علی فرماتے ہیں بے وقوفو، تمہیں پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا؟ اکیلے میں پوری جماعت کے برابر ہوں. معلوم ہے یہ وہ جماعت علی ہیں جن کی تبلیغ سے تقریباً 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اگر شخصیت کو فیض مل چکا ہو، شخصیت کا تعلق قلبی و روحی و جسمی کسی مبارک شخصیت سے ہو تو وہ ضرور کامیاب ہو کے رہے گی. اور الحمدللہ رب العالمین میں مخدوم گرامی نادش علم و ادب علامہ شاہ حضور مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ کو اس حوالے سے فیضان میں مرصع دیکھتا ہوں کہ ان کا تعلق روحی اس شخصیت سے ہے. ان کو خلافت عظمیٰ کا تاج عشق اس ذات سے ملا ہے جن کو حضور سیدی سرکار نظمی میاں علی رحمت الرضوان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. امداد العارفین کے ذات مبارکہ جو مارہ شریف کے دامن اطہر میں آرام کر رہی ہے، ان کی دعاؤں کی انگلیاں ان کے سر پر کامیابی کا تاج بن کے چمک رہی ہیں. بڑے ادب اور احترام سے گزارش کروں گا ہر 4 جانب کے لوگ ایسی مبارک شخصیت کے استقبال کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سرکار نظمی میاں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک عظیم مناظر، ایک عظیم قادر الکلام ادیب، ایک عظیم مناظر اہل سنت علم و ادب کے شاہکار مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ممبئی کو میں بسرو چشم گزارش کر رہا ہوں کہ حضور کرم فرمائیں. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله مولانا العظيم
وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق صد تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عفت مآب پردانشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کی غرض سے حاضر آیا ہوں. اگر آپ کے دلوں میں خواہش ہے اور ایک اچھی نیت لے کر کے حاضر آئے ہیں تو مجھے امید قوی بلکہ یقین ہے انشاءاللہ آپ کو دینی، دنیاوی، اخروی کئی اعتبار سے یہاں پہ آنے کا فائدہ محسوس ہوگا. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں. آپ نے بارہا سنا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کو کیا ثواب ہے وہ ایک دوسری حدیث ہے. یہ جو حدیث پاک جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں یوں مذکور ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دو طرح کی حدیثیں سامنے آئیں، لیکن یہاں پر محدثین نے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کی تطبیق پیش فرمائی، جس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی واضح اور ظاہر ہے، جس کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اسے پہنچایا جاتا ہے، یعنی فرشتے پہنچاتے ہیں. اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ اگر درود پڑھنے والا درود شریف تو پڑھ رہا ہے لیکن غفلت کے ساتھ، توجہ نہیں ہے، غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کا درود فرشتے پہنچاتے ہیں. اور وہ درود شریف پڑھنے والا جو غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے درود شریف پڑھیں. عزیزان محترم، یہ جو میں نے کہا یہیں سے ہمارا ایک عقیدہ اہل سنت ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود شریف کو سنتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت یوں عرض فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم درود شریف سنتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگا کر درود شریف پڑھے،
यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब भी दरूद शरीफ पढ़ें तो गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पूरी तवज्जो करके दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको जिंदगी में इतनी मिलेंगी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना चाहेंगे तवज्जो के साथ? एक मर्तबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कुरान करीम की सूरह तौबा की एक तवील आय करीमा का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। ऐसा क्यों ना हुआ कि उनमें से एक गिरोह वो दीन की समझ हासिल करने के लिए आए, एक जमात आए और वो दीन की समझ हासिल करे। कुरान करीम की इस आय करीमा की रोशनी में एक खास पैगाम आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर रहा हूं। यहां पर खास तवज्जो की जरूरत है कि जो ये फरमाया गया लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन की समझ हासिल कर। मुफस्सिरीन इकराम ने इस आय करीमा की रोशनी में उलमा की फ़ुक़हा की एक जमात मुराद ली, क्योंकि सब के सब आलिम और फ़क़ीह हो नहीं सकते। इसलिए कुछ लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अपने काम काज या अपनी दूसरी ज़रूरियात मसरूफियात छोड़कर वो दीन की ख़ास समझ हासिल करें, जिसे फ़िक़्ह कहा गया। तो फ़िक़्ह हासिल करने की दावत दी गई। कुरान करीम की रोशनी में फ़िक़्ह हासिल करने की दावत दी गई। अब ये फ़िक़्ह क्या है, फ़िक़्ह क्यों ज़रूरी है और फ़िक़्ह की क्या अज़मत है, इस चीज़ को आज मैं बहुत आसान अंदाज में, बहुत मुख्तसर अंदाज में समझाना चाहूँगा। उलमा समझ रहे हैं कि मैं ये गुफ्तगू क्यों छेड़ रहा हूँ, वजह क्या है। एक तो इल्मी मजलिस है, दारुल का जलसा है, फारिग़ुत तहसील होने वाले यहाँ उलमा भी मौजूद होंगे, असातिज़ा भी मौजूद होंगे। आज फ़िक़्ह से पहलू तही और फ़िक़्ह से दूरी की बुनियाद पर गैर मुक़ल्लिदियत का फितना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कुरान और हदीस के नाम पर उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए एक बड़ी जमात तैयार हो गई। यूँ तो देखा जाए तो कोई बड़ी जमात नहीं है, चंद ऐसे यूट्यूब पर नजर आते हैं, वेबसाइट पर नजर आते हैं जो बहुत ज़्यादा बकवास करते नजर आते हैं। उलमा और फ़ुक़हा की हैसियत को माज़अल्लाह घटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अइम्मा मुज्तहिदीन, जिनको हम चार इमाम कहते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इन अइम्मा अरबा की फ़िक़्ह को और उनके इज्तिहाद को बिल्कुल ही साइड करके सिर्फ कुरान और हदीस को दलील बनाने की दावत दी जा रही है। और हमारी कौम का एक तबका, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, तालीम याफ्ता तबका, जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा दीन का शौक पैदा होता है तो अब वो कुरान और हदीस के नाम पर जब गैर मुक़ल्लिदीन की बातें सामने आती हैं कि फलां हदीस में ये है, फलां हदीस में ये है, हदीस नंबर ये, हदीस की किताब ये, बुखारी में ये हदीस है, बस हदीस मिल गई और उसी को वो अपने लिए दलील बनाकर उसी पर अमल की दावत देते नजर आ रहे हैं। हालांकि कि फ़िक़्ह की रोशनी में जो हुक्म साबित है उसका सरासर इनकार किया जा रहा है, उसको दूर किया जा रहा है। इसके मुतालिक कई मिसालें हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि वक्त बहुत कम है इस उन्वान पर तफसीली खिताब के लिए। आज इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमारे दीन की जो अज़मत है
اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عظیم الشان دین عطا فرمایا، اس دین کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، اس دین کے اندر کتنی لچک ہے، اس دین کے اندر کتنی آفاقیت ہے، اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، وہ اللہ رب العزت کا مقدس دین جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس بات کو پوری دنیا کے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ قرآن سے بھی یہی ثابت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی دوسرے مذہب پر عمل کرنے والے کے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، بارگاہ الہی میں اسے مقبولیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کتنا ہی اچھا اس کا عمل کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، اب دین کے متعلق قرآنی آیات تو آپ سن رہے ہیں، اور کئی آیات کریمہ اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن دین کو اصل سمجھا کیسے جائے، دین کا مکمل چہرہ کیسے سامنے آئے، دین کا سمجھنا کیا ہر ایک کے لیے آسان ہے؟ یوں تو ظاہری طور پر جو دین کے بنیادی ارکان ہیں، جن کو ہم 5 ارکان اسلام کہتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، لوگ اس بات کو تو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین یہ ہے جس میں نماز بھی ہے، رمضان شریف کا روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، لہذا اس کو دین قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب دین کی باریکیوں کی طرف توجہ کی جاتی ہے کہ نماز کے احکام و مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام و مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کیا ہیں، حج کے احکام و مسائل کیا ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، علم المیراث کے احکام اور مسائل کیا ہیں، ان کی گہرائی و گہرائی کی طرف جب توجہ کی جاتی ہے تو یقیناً بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں قرآن میں اس کا کہیں ذکر آیا نہیں ہے، حدیث پاک میں کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ نماز کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو صراحتاً قرآن میں کہیں کوئی پا نہیں رہا ہے، تو یہ کہتا ہے قرآن میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیش کیا ہوا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ پوری حدیثیں ہم نے تلاش کر لی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، کسی حدیث کی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیش کردہ مسئلہ نہیں ہے، لہذا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانیں یا رسول اللہ کی بات مانیں، قرآن کو مانیں یا امام کی بات مانیں۔ یہ فتنہ پوری دنیا کے اندر اس قدر سر اٹھایا ہوا ہے، بہت سارے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ اپنا دامن چھڑا کر کے یعنی اہل سنت و جماعت سے الگ ہونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے ان کے یہاں دین بالکل آسان ہو گیا ہے، ان کے یہاں دین کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن سے ایک آیت مل جائے یا کوئی حدیث صریح مل جائے، حدیث صحیح مل جائے، وہی ہمارا دین ہے۔ عزیزان محترم، اگر دین اسی کا نام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف رجوع نہ کیا جاتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف رجوع نہ کیا جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف رجوع نہ کیا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحابہ کے دور میں جبکہ ہر صحابی عربی زبان کے ماہر ہیں، ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود نماز کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، ان سے پوچھتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کو کے پاس قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس حضور کی حدیثیں موجود نہیں تھی؟ جبکہ کثیر الروایہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے پاس لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں جا رہا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس موجود ہیں، مگر کوئی صحابی حضرت ابو ہریرہ سے مسئلہ دریافت نہیں کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا جن کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہے وہی فتویٰ دے سکتے ہیں، وہی مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان فرما دیا تھا ہمارے بازار میں وہی تجارت کرے جو فقیہ ہو،
جس کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہو وہی تجارت کرے، وہی کاروبار کرے، اس لیے کہ تجارت کے اتنے مسائل ہیں، اتنے احکام ہیں، اس کو غیر فقیہ تو جان ہی نہیں سکتا ہے۔ آج معمولی عالم نہیں جان سکتا ہے، فقیہ کو ہی اس کی باریکیاں معلوم ہیں۔ حلت و حرمت کا کیا معاملہ ہے، کون سی بے جائز ہے، کون سی بے ناجائز ہے، کون سی بے مکروہ ہے، کون سی بے باطل ہے، اس کے متعلق فقیہ ہی جان سکتا ہے، لہذا غیر فقیہ کو اس کے متعلق معلومات نہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تاکید فرما دیا تھا کہ بازار میں تجارت کرنے والا فقیہ ہو۔ حضرات محترم، شاید آپ کو میری اس گفتگو سے کچھ اجنبیت محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں اس لیے نہیں کہ اپنا علمی جوہر ثابت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے ذہن میں اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں کہ فقہ کی اہمیت کو سمجھو۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اعلان فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں فقیہ ہی تجارت کرے، شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو سننے میں فرق محسوس ہو، فقیر سمجھ رہے ہوں، یہاں وہ فقیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فقیہ اس میں 4 لفظ ہیں، فا، قاف، یا، ہا۔ فقیہ، یہ فقہ سے فقیہ یعنی جس کو فقہ کی صلاحیت حاصل ہے اسے فقیہ کہا گیا۔ اب یہ فقیہ کا درجہ کیا ہے، حدیث پاک میں سنو، اللہ کے حبیب میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک فقیہ جس کو فقہ کی صلاحیت حاصل، ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہے 1000 عابد سے، یعنی 1000 عبادت کرنے والے جن کے پاس علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، اگر 1000 بھی ہوں تو شیطان انہیں بہکا سکتا ہے، شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے، شیطان انہیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے، لیکن ایک فقیہ کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فقیہ کے حوالے سے رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ الفاظ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اب فقہ کی متعلق چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اس لیے کہ فقہ کی اگر لغوی اصطلاحی تعریفات بھی کروں تو شاید ہو سکتا ہو آپ کے لیے سمجھنے میں کچھ دشواری ہو۔ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ اس سے آپ کو فقیہ کا وزن، فقیہ کی حیثیت، فقیہ کی عظمت اور فقیہ کی زندگی کا مطمع نظر آپ کو سمجھ میں آتا چلے۔ یقیناً فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مقدس کی آیات کریمہ مکمل طور پر ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، ان کے معانی، ان کے مفاہیم، شان نزول، کس موقع پر آیت نازل ہوئی، کون سی آیت سے کون سا حکم ثابت ہے، اس کا بھی علم حاصل ہو۔ ماشاءاللہ، یہ ایک جھلک عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کے اندر، اس لیے کہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کریم کی آیت کو پوری طرح سے سمجھ سکے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام میں سے اکثر کو دشواری پیش آئی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش آیا، 2 صحابی حاضر ہوئے، قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق ان کا اختلاف ہوا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ قرآن کریم میں ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تمہارے سامنے کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ عربی اگر ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے، حتیٰ یتبین، تاکہ ظاہر ہو جائے، روشن ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم الخیط، خیط معنی ڈورا، دھاگا، خیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت کو؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو آسان ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے، ابھی چند دنوں پہلے یہی بیوقوف ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا تھا قرآن بہت آسان ہے، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فقیہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن خود پڑھو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا بتاؤ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے کالے ڈورے سے، کالے دھاگے سے سفید دھاگا؟ کیا حکم سمجھ میں آیا؟
صحابہ کو دشواری ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، حکم تو اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سحری کے وقت کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کب تک کیا جائے، یعنی کب تک کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، کب سے روزہ رکھا جائے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، مگر صحابہ اس کو یہ سمجھ لیے، بعض صحابہ نے اپنے تکیے کے پاس ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا، جب دیکھتے کہ سفید دھاگا ظاہر ہو رہا ہے سمجھ جاتے کہ ہاں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معاملہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے یہ رات کا اندھیرا، جب اندھیرا چھایا رہتا ہے اور جب اندھیرا چھٹنے لگتا ہے صبح صادق نمودار ہوتی ہے، خیط ابیض سے مراد صبح صادق ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں سے بعض حضرات کو قرآن کی آیت کا مفہوم اور مطلب سمجھنا دشوار ہو گیا، تو آج ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ ماں و شما کس گنتی میں ہیں؟ عام آدمی کیا سمجھ پائے گا؟ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک سمجھنا ضروری ہے، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے فقہ ضروری ہے۔ بغیر فقہ کے حدیث پاک کا کوئی معنی اور مطلب متعین کرنا یہ یا تو گمراہیت کا سبب بن سکتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جلیل القدر محدث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الحدیث بلا فقہ ضلالہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف حدیث بغیر فقہ کے یہ گمراہیت ہے، یعنی جو صرف حدیث کو لے رہا ہے فقہ کے بغیر تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ راہ راستے بھٹک جائے گا، سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، صرف حدیث کافی نہیں ہے، صرف قرآنی آیت ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ قرآنی آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ ضروری ہے، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے فقہ ضروری ہے۔ فقہ کی روشنی میں حدیث پاک کو سمجھا جا سکتا ہے، فقہ کی روشنی میں احادیث کریمہ کی باریکیوں کو سمجھا جا سکتا ہے، فقہ کی روشنی میں احادیث کریمہ میں کون سی ناسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں اس کا تعین ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز معلوم نہ ہو کہ کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی حدیث منسوخ ہے، اسی طرح سے قرآنی آیات میں بھی کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے اس کا علم نہ ہو تو قرآنی آیات سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور معاذ اللہ اگر کوئی ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا ہے اور قرآن کی کسی آیت سے ظاہری مفہوم کو لے کر کے حکم بتانا شروع کرے تو یقیناً وہ قرآن کے خلاف جائے گا، اس کا معاملہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا من فسر برائیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، یعنی جس نے قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے فقہ کا سہارا نہ لیا، حدیث مصطفیٰ کا سہارا نہ لیا اور اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دیا اور اسی کو پیش کرنا شروع کر دیا، اس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، گفتگو کو سمیٹنے چاہ رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے چونکہ آج کل آئی ٹی دور میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص یوٹیوب سے تعلق رکھتا ہے، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مقررین خطبہ کی بیانات بھی آ رہے ہیں، بہت سارے واعظین واعظ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی گمراہ اور گمراہ گر آ کر کے اس میں بیانات بھی کر رہے ہیں، اور ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کی تقریروں کی وجہ سے امت مصطفیٰ میں ایک بڑا ہی خطرناک فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر آنے والی ہر تقریر آپ کے لیے باعث نفع نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ یوٹیوب پر سن بھی رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے سنیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہودیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہو، نصرانیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہو، عیسائیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہو۔ لہذا اگر کوئی یوٹیوب پر تقریر کر رہا ہے یہودیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ ظالم ہے، لہذا اس کی تقریر کو نہ سنو بلکہ
تقریر اس کی سنو جس کی زبان سے عشق مصطفیٰ کی بولی آتی ہو، جس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی جب خوشبو نکلتی ہے تو وہ یہ کہتا نظر آتا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریر سننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون تقریر کر رہا ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہو کچھ سیکولر جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء یہ اپنی طرف سے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، کیونکہ آج کل سیکولر بلکہ سیکولر بھی بہت زیادہ کٹروادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں علماء مولانا لوگ کچھ بھی بولتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ مطالعہ بھی رکھتا ہوں، حوالہ بھی موجود۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر تابعی، حضرت سیدنا محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ اپنے دور کے حالات کو جب آپ نے ملاحظہ کیا، کچھ لوگ یہودیوں سے علم حاصل کر رہے تھے، کچھ نصرانیوں سے علم حاصل کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ھذا دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ تمہارا دین ہے، دین کو حاصل کرنے سے پہلے اس کو دیکھو کس سے دین حاصل کر رہے ہو، کس سے تم دین سمجھنا چاہتے ہو، کس سے تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو، کس سے تم حدیث سمجھنا چاہتے ہو۔ قرآن سمجھنا ہے، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو فقہ کی ضرورت ہے، بغیر فقہ کے نہ قرآن صحیح طور پر کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بالکل گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو ایک عظیم جھلک سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر واقعی فقہ کی عظیم مثال کو دیکھنا ہو، ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑی عظیم مثال ہمارے سامنے موجود ہے، فقیہ فقید المثال، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روح کی ذات، جو آپ نے فقہ کی روشنی میں قرآن و حدیث کے ذریعے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں احکام اور مسائل کو اس انداز سے پیش فرما دیا کہ پوری امت قرآن پر بھی عمل کر رہی ہے اور حدیث مصطفیٰ پر بھی عمل کر رہی ہے۔ فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ سامنے رکھیں، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام رضا قدس روح کے فتاوی رضویہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دارالفتہ جس میں فتاوی رضویہ موجود نہ ہو۔ اپنے تو اپنے غیر بھی جو اعلیٰ حضرت کی توہین کرتے ہیں یا اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہیں، اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، چوبیس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ بھی فتاوی رضویہ ساتھ میں رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں ان کی گاڑی پھنستی ہے، کیونکہ سوالات وہاں بھی آتے ہیں، استفتاء وہاں بھی آتے ہیں، اور جب گاڑی پھنستی ہے تو فتاوی رضویہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ فتاوی رضویہ کی روشنی میں انہیں کہیں دلیل نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے جو مسائل آپ پیش فرمائے ہیں فتاوی کی شکل میں، وہ کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہے، کہیں نہ کہیں کسی حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اب کبھی یہ نہ کہنا کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہوں گا الحمدللہ مکمل فقہ حنفی قرآن و حدیث کے مکمل مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فقہ کی روشنی میں جو دلیلیں پیش فرمائی ہیں، ابھی چند دنوں پہلے وہابیوں نے، غیر مقلدین نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا، آج وہ پروپیگنڈا پھیکا پڑ گیا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو صرف 17 حدیثیں یاد ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جبکہ آپ کے متعلق اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ تابعی ہیں، لیکن تابعی ہونے کے متعلق ثبوت اور دلائل موجود ہیں، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی، تو سن 80 ہجری میں صحابہ کرام ابھی موجود ہیں، یہاں تک کہ اخیر میں وصال فرمانے والے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو تابعی ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تابعی ہیں، تابعی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا وہ صحابی،
ایمان کی حالت میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ صحابی کہلائے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو تابعین کا بھی درجہ بڑا عظیم درجہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل کرنے کے لیے بیچ میں صرف ایک واسطہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 واسطے سے حدیث مصطفیٰ مل رہی ہے، جبکہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 3 واسطے سے پانے والے امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایک ہی واسطہ ہے، بیچ میں صحابی ہیں، یا 2 واسطہ بیچ میں تابعی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم حدیث کو دیکھنا ہو تو مسند امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، مکمل احادیث کریمہ کو آپ نے جمع فرمایا ہے۔ وہ بھی اگر توفیق نہیں ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا قدسی کے فتاوی رضویہ کے اندر جو آپ نے مسائل، احکام اور عقائد بیان فرمائے، اور احکام و مسائل کے لیے جو دلیلیں احادیث کریمہ کی روشنی میں ہیں، الحمدللہ ہماری جماعت اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی حنیف قادری صاحب نے جامع الاحادیث کے نام سے شائع کر دیا، جس میں کئی ہزار حدیثیں موجود ہیں۔ لہذا پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو 17 حدیثیں کا دعویٰ کرنے والے خود ہی ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا ہے۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے کہ دین کو سمجھنا ہے تو یقیناً فقہ کی ضرورت ہے، فقہ کی ضرورت ہے۔ اب اسی فقہ کو حاصل کرنے کی طرف دعوت قرآن پاک میں پیش فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقہ کو حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ہو کہ ایک جماعت جائے۔ آپ جانتے ہیں آج ہمارے جو مدارس قائم ہیں، دینی ادارے قائم ہیں، دارالعلوم، جامعہ، مدارس اسلامیہ، یہ کیا ہیں، کیوں قائم کیے گئے؟ ان مدارس عربیہ، ان دینی مدارس کے قائم کرنے کی ایک سب سے اصل وجہ، سب سے اہم بنیادی ضرورت دینی علم اور فقہ کو بتانا اور فقہ کے ذریعے آراستہ کرنا۔ یہ چیز کہیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ اسکولوں کے اندر ہو سکتا ہو دینی تعلیم دی جا رہی ہو، بعض اسکولوں میں اب دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، دینی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں بھی فقہ نہیں مل سکتا، فقہی روشنی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو فقہ کی روشنی چاہیے تو آپ کو دارالعلوم میں آنا پڑے گا، جامعہ میں آنا پڑے گا۔ یہی وہ دارالعلوم ہیں جہاں سے بڑے بڑے علماء فارغ ہو رہے ہیں، فقہاء نکل رہے ہیں، جنہوں نے پورے مکمل دین کو سنبھالا ہے، دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ اور آج بھی دین پر کبھی حملہ ہوتا ہے، دین کے احکام کے رد و بدل کی بات آتی ہے تو عوام نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ انہی مدارس سے سوکھی روٹی کھا کر کے پروان چڑھنے والے علماء اور فقہاء سینہ سفر ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین پر حملہ کرنے والے کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہمارے مدرسے آج دارالعلوم مدینۃ العربیہ کے سالانہ جلسہ دستار کے موقع پر آپ حاضر ہیں۔ خاص طور پر میں مبارکباد پیش کروں گا اس پورے دوست پور کے جیالے افراد کو کہ انہوں نے اس دارالعلوم کو ترقی دینے میں بڑی کوششیں فرمائی ہیں۔ خاص طور پر حاجی رضی صاحب مرحوم کے فرزندان اور ان کے گھر والے، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار جو کہ دل و جان سے اس ادارے کی ترقی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ان کے اندر جو خلوص ہے، ان کے اندر جو ایک جذبہ ہے، ایک قربانی کا جذبہ ہے، الحمدللہ اسی خلوص کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے۔ الحمدللہ اس پورے علاقے میں ایک معیاری ادارے کی حیثیت سے قائم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے اس منبر نور پر ہماری جماعت اہل سنت کے ایک عظیم فقیہ العصر، فقیہ اعظم، محقق مسائل جدیدہ، سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کے چہرے انور کی زیارت کریں۔ میں ابھی جس عنوان پر گفتگو کر رہا تھا، فقہ کی حیثیت کے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتا رہا تھا،
اور فقہ کے متعلق حضور اعلیٰ حضرت کی ایک مثال اور ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی فقہ اور فقہا کی کا ایک عظیم نمونہ ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی الحمدللہ. فقہا میں ایک عظیم درجہ رکھتے ہیں، جن کی فقاہت کا صرف ہندوستان کے علماء نے نہیں بلکہ بیرون ہند کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے، اور آپ کے مسائل میں خاص طور پر مسائل جدیدہ میں آپ کی تحقیق قابل اعتبار قابل اعتراف ہے. عزیزان محترم، میں اپنے وقت کو پورا کرتے ہوئے بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں. توجہ کے ساتھ سنیں، ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے ادارے دارالعلوم جامعہ قائم کیے گئے. وہاں آ کر کے بچے ابتدائی تعلیم سے لے کر اخیر تک جو بھی درس نظامی کا نصاب مکمل ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. پھر ایک خاص کورس یعنی اسپیشلسٹ بننے کے لیے فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک شخص جب ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ سائنس میں پہلے پڑھتا ہے، سائنس سبجیکٹ لیتا ہے. 12ویں مکمل ہونے کے بعد پھر ابھی نئے قانون کے مطابق نیٹ کا ایگزام دیتا ہے. پھر اس کے بعد MBBS کے لیے کوالیفائی ہوتا ہے. پھر MBBS کے بعد MS، یعنی ایک فیلڈ میں وہ محنت کر رہا ہے، یعنی گویا وہ ایک اسپیشلسٹ بن رہا ہے، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے. پھر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اس میں بھی الگ الگ فیلڈ ہے، اسپیشلسٹ ہے. کوئی مائنڈ اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی بون اسپیشلسٹ ہے، کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہے. تو وہ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے یعنی ایک مخصوص چیز کا جو ماہر ہے، تو اس کو لوگ اس سے کنسلٹ کرتے ہیں اور اس سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اس سے علاج کرتے ہیں. جیسے اگر کسی کو دل کا علاج کرانا ہے، ہارٹ کا علاج کرنا ہے، تو وہ عام BMS ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے. کس کے پاس جاتا ہے؟ ہارٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے ڈھونڈتے ہیں. خاص طور پر جو اہل ثروت ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ کون اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس کا جو ماہر ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن دین کے علم کے حوالے سے آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ دین کا اصل مسئلہ پوچھنا ہے تو ایرو غیرو نتو خیرو، کوئی بھی ادھر نکڑ پہ بیٹھا کھڑا ہے، چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہے، اس سے جا کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. کسی سے بھی مسئلہ پوچھنے کے متعلق پہلے یہ جانو، پہلے یہ اس بات کو سمجھو کہ وہ ہماری جماعت اہل سنت کا معتبر معتمد عالم دین ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، صحیح عالم دین ہے، تو اس سے مسئلہ پوچھا جائے. یا نہیں تو الحمدللہ اکثر علاقوں میں دارالفتہ قائم ہیں، جہاں سنی دارالفتہ قائم ہیں، وہاں ایک ذمہ دار مفتی کو، ایک ذمہ دار قاضی کو مقرر کیا گیا ہے. اسی کے ذریعے آپ دین کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے، احکام شرعیہ کو سمجھنے کے لیے ایک مخصوص فن ہے، ایک مخصوص صلاحیت ہے جسے فقہ کہا گیا. اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، قرآن و حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس کے متعلق کافی فضائل بھی موجود ہیں. حضرات محترم، اب آخر میں یہ پیغام دے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. ہمارا دین آفاقی ہے، ہمارا دین عالمگیر دین ہے. پوری دنیا میں اسی دین کے ماننے والے آج اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور الحمدللہ جو صحیح معنوں میں دین پر عمل کر رہے ہیں وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں دین اسلام ملا ہے، ہمیں اللہ کا مقدس دین ملا ہے. اسی دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس تک ساری زندگی گزارتے نظر آتے ہیں. حضرات محترم، آج کے حالات کو دیکھنے کے بعد ایک بڑا افسوس اس بات کا ہو رہا ہے، اس بات کا پوری جماعت کو، ہمارے علماء کو اس بات کا قلق ہے اور اس بات کا درد ہے. اسی لیے میں اس درد کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے آج کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ دور بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، خاص طور پر ماڈرن چیزیں، فیشن ایبل چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کو سمجھ نہیں رہے ہیں. دنیاوی انسان نے یا ڈاکٹر نے یا کوئی دنیا دار
کوئی کسی بھی فیلڈ کا ماہر اگر کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو اس کو فوراً تسلیم کر لے رہے ہیں، لیکن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی کا ایک بھیانک اثر آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا کان کھول کر کے سنو۔ آج ہم بہت بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کٹر مسلمان ہیں، ہم میلاد شریف بھی مناتے ہیں، ہم درگاہوں پر بھی جاتے ہیں، بہت ہی پکے دیندار ہیں، لیکن حال یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم سے بالکل ناواقفیت نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر آج جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں، آج ہماری بچیاں، ہماری قوم کی لڑکیاں، انہیں دین کا علم حاصل نہیں ہے، انہیں دینی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اور زیادہ زیادہ اگر تعلیم دی گئی تو صرف اتنا کہ ناظرہ قرآن پڑھا دیا، ناظرہ قرآن مکمل ہونے کے بعد انہیں پتہ نہیں ہے کہ دین کے احکام کیا ہیں، اللہ کے مقدس دین پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ دین کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر آج بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ ابھی تازہ رپورٹ یہ ہے 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کا رجسٹریشن کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علماء بہت پریشان ہیں، اور اس سلسلے میں ہر دردمند مسلمان کا چہرہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ ارتداد کا مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے، غیر مرتد ہونے کی فکر آج ہماری قوم میں کیوں تیزی کے ساتھ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مرتد بنانے کی سازش تو ایک قوم کر ہی رہی ہے، ایک بڑی تنظیم مرتد بنانے کی سازش کر ہی رہی ہے، اور اس کی پشت پناہی کوئی حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن یہاں آج میں آپ کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذمہ دار اس سے یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر ایک بچی ہمارے گھر کے اندر مرتد ہو جاتی ہے، مرتد کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، کفر کو اختیار کر لیا ہے، لادینیت کو اختیار کر لیا ہے، تو مرتد ہو گئی، اور آپ جانتے ہو مرتد ہو جانے کے بعد اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مرنے کے بعد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اخروی اعتبار سے قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کے لیے جنت نصیب نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا آج اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو دین کا علم بھی سکھاؤ، اور ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کے مقدس دین کی محبت پلاؤ، اللہ کی بھی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہو، اور دین سے ان کا تعلق اتنا گہرا ہو جائے کہ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں مگر ہماری بچی انہیں ٹھوکر مار کر کے یہی کہے کہ میں کنیز فاطمہ ہوں، لہذا خاتون جنت کی زندگی کو اپناتی رہوں۔ واہ واہ واہ، آج ہماری بچیوں کو اسی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، بڑی سے بڑی ڈگری تعلیم دینے کے لیے، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ٹیوشن دلانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، مگر ان کے ایمان و عقیدے کی فکر نہیں ہے، ان کے ایمان کے تحفظ کی فکر نہیں ہے، ان کے اخلاق کی فکر نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، اس کا کردار بگڑ رہا ہے، اس کی فکر بگڑ رہی ہے، وہ آوارہ بن رہی ہے، آزاد فکر بن رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی ہم جہاں کہیں وہاں رشتہ کر لو، مگر بیٹی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میری اپنی چوائس ہے، میری اپنی پسند ہے، لہذا میں جہاں چاہوں کروں۔ آج مجھے بتائیے، آج ایک بچی اپنے ماں باپ کو جب یہ جواب دیتی ہوگی ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ جن ماں باپ نے اپنی بچی کے آنکھوں میں کبھی آنسو دیکھنا پسند نہ کیا ہو، جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں کوئی غذا کا اہتمام کیا ہے، اچھے اچھے سے کپڑے دلایا ہے، عالم یہ ہے کہ بچی کہتی ہے مجھے برانڈڈ جوتا چاہیے، ماں باپ برانڈڈ جوتا دلا رہے ہیں، سینڈل دلا رہے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے دلا رہے ہیں، اس کی خواہش پوری کر رہے ہیں، مگر وہی بچی جن ماں باپ نے اس کی ساری خواہشوں کو پورا کیا ہے،
ان ماں باپ کی خواہش کو ٹھوکر مار دیتی ہے، ان سے کہتی ہے مجھے تو اپنی خواہش کے مطابق جینے دو، مجھے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے دو۔ اللہ اکبر، اگر دین کا علم حاصل ہوتا تو وہ بچی یہ جواب نہ دیتی، بلکہ یہی کہتی ماں تمہارے قدموں میں میری جنت ہے، تمہارے قدموں میں میری جنت ہے، لہذا تم جو فیصلہ کرو گے میں اسی پر ہمیشہ کے لیے تیار ہوں۔ آج کی بچیوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، جو بچی اپنے ماں باپ کی رضا پر راضی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک بہترین شوہر عطا فرماتا ہے، اسے بہترین سسرال بھی عطا فرماتا ہے، بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، دیکھا ہے ہم نے جن بچیوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی بنیاد پر، آوارہ ہو کر کے، آزاد فکری کی بنیاد پر کہیں ادھر ادھر شادیاں کر رہے ہیں، بھاگ کر کے شادیاں کر رہے ہیں، ان کا تو انجام بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو نہ کہیں وہاں عزت مل رہی ہے، نہ بعد کی عزت مل رہی ہے، ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، آج بچیوں کو یہ مزاج کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ آج بچیوں کو یہ فکر کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ ان کی تربیت کی فکر کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ بچی جیسے ہی جوان ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہے پاکی ناپاکی کے احکام اور مسائل کیا ہیں، نماز کے احکام و مسائل کیا ہیں، اور ایک دیندار گھرا میں اگر اتفاق سے نکاح ہو بھی جائے تو کئی جگہ سے یہ شکایت آئی ہے کہ جس کو ہم نکاح کر کے لائیں اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا حکم معلوم نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، خداوند قدوس کے احکام کیا ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے متعلق زیادہ غور و فکر کیا جائے، بہت زیادہ توجہ دی جائے، صرف اور صرف سطحی تعلیم دے کر کے انہیں رخصت نہ کیا جائے، بلکہ ان کی الگ سے تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ انشاءاللہ عزیز ارتداد کا یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ عزیز اس پر کافی حد تک روک لگ سکتی ہے، کیونکہ ارتداد کے متعلق یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی کہ بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، مرتد کیوں ہو رہی ہیں، دین کو چھوڑنے کی فکر ان کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ مزاج ان کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ دنیاوی تعلیم کے اندر یہ مزاج ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے نفع اور اس کے فائدے سے انکار نہیں کرتے، یقیناً فائدہ مند ہے، لیکن ان کا جو مزاج وہاں جانے کے بعد بدل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اسے دینی مزاج ملا ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے اندر دینی مزاج ملا ہوتا تو وہ بچی کالج میں بھی جانے کے بعد نقاب کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرے گی، جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ کوئی عورت، کوئی بچی وہ کسی غیر محرم سے اس طرح سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، کیونکہ آج ایک مزاج بنا ہوا ہے آزاد فکری کا کہ کسی سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، یہاں تک کہ گلے بھی مل رہے ہیں، بوس و کنار بھی ہو رہا ہے۔ یہ سخت حرام ہے، حرام ہے۔ اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جہالت کو ختم کرو، جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہی الحمدللہ یہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ مدرسے قائم کیے گئے ہیں، یہاں سے جو علم کی روشنی پھیلے، یہاں سے جو دین کی خوشبو پھیلے، گھر گھر تک پہنچے اور ہر گھر سے جہالت کا خاتمہ ہوتا چلا جائے، جہالت دور ہوتی چلی جائے۔ عزیزان محترم، اب وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے آخری ایک بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اللہ کے مقدس دین پر عمل کرنے کا مزاج ہر مسلمان یہ پیدا کر لے۔ اس طرح سے اگر وہ پیدا کرنا چاہے، میں احساس دلا کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر ہر مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا مقام کیا ہے، اللہ عز و جل نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کا اگر لحاظ کرے تو انشاءاللہ ہر مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جو اللہ عز و جل کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر میں ہمیشہ عمل کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج الحمدللہ جلسوں میں، کانفرنسوں میں، اجتماعات میں بھیڑ تو نظر آتی ہے، لیکن فرض جماعت میں تعداد نظر نہیں آتی، مسجدیں خالی ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے
اور مسجد جب پہنچ کر کے دیکھ رہے ہیں وہاں تو ایک صف 1.5 صف مکمل ہو رہی ہے. آپ جانتے ہو یہ جلسے میں آنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک نفل یا مستحب کہا جا سکتا ہے، مگر اذان ہو جائے 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنا، جبکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز فرض ہے. کیا ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے؟ احساس ہی نہیں ہے. احساس ختم ہو گیا ہے. پھر کہاں دین رہ گیا ہے؟ دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. ایک بات عرض کر رہا ہوں احساس دلانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا، تاریخ شاہد ہے، میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان فرمایا جنگ بدر میں جانے کے لیے، اس وقت جبکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، کافرہ کفار کو روکنے کی غرض سے نکلے، تو اس وقت 313 جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاران موجود تھے، ان میں سے اکثر پیدل گئے ہوئے تھے. پیدل گئے ہوئے تھے. مدینہ طیبہ سے لے کر بدر تک 160 کلومیٹر کی دوری ہے. مدینہ طیبہ سے بدر 160 کلومیٹر کی دوری ہے اور پیدل جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ عشق مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، محبت رسول میں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، اس لیے جا رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے، مسجد قریب میں ہے، 10 قدم مسجد ہے، نماز کے لیے آنا نہیں چاہ رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر جانا نہیں چاہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، ہمارے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، ہماری بستیوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم اور بڑھتا جا رہا ہے. چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو، جبکہ زمین پر ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بھر دیا ہے، اس لیے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اس لیے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارے نگاہوں کے سامنے ماں بہنوں کی عزت تردار ہوتی ہے. لہذا یاد رکھو، جو اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی جرات کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام بھی یقیناً جو واقعی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں. اللہ کا فرمان ہے زمین کے وارث نیک بندے ہیں. نیک کون ہیں؟ جو وقت پر نماز ادا کرے وہ نیک ہیں. اللہ کے فرمان پر ہمیشہ تیار رہیں وہ نیک ہیں. حلال استعمال کریں، حرام کو چھوڑ دیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. عزیزان گرامی، آج سے آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. بولیے، وعدہ کر رہے؟ جو بھی نماز چھوڑنے والے ہیں، یہ تو جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پابندی سے پڑھنے والے وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں. ہاتھ اٹھانے کی بنیاد پر کہیں دوسرے شرمندہ نہ ہو، اس لیے میں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے. یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، وصال کا وقت ہے، اس وقت تک حضور نے یہی فرمایا، الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. بزرگان دین فرماتے ہیں جو اللہ کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اسے ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے. آج اس بات کا عہد کر کے آپ کو جانا ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کریں گے. سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. کچھ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے. مسجدوں کو آباد کرو، نماز کی پابندی کرو. نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس تفصیل میں جائیں تو کافی وقت درکار ہے. صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے فرمان پر ہمیشہ تیار رہو کہ جو بھی فرض ہے، واجب ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے
ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور دشمنوں پر فتح کے لیے بھی، دشمنوں پر غالب آنے کے لیے بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری بے حد ضروری ہے۔ جب پوری طرح سے اطاعت و فرما برداری کریں گے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں، برائیوں، خرافات، فواہشات، بے حیائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آخری سانس تک اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔